کرتا ہوں میں۔ ایک بات تو یہ کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ ہے اپنا دین سیکھنا، یہ فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دین پر چلنا، اور تیسرا یہ کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہنا، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، مال کے ذریعے اپنا دین آگے بڑھتا رہے۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں ہم سب پر، تو ان 3 ذمہ داریوں کو جو نبھائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ان 3 ذمہ داریوں کو جو نہیں نبھائے گا وہ حشر کا میدان میں پوچھا جائے گا اس سے کہ آپ نے دین کیوں نہیں سیکھا۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے تھے، آپ انجینئر بن سکتے تھے، آپ جو ہے بہت بڑے پروفیسر بن سکتے تھے، تو دیندار نہیں بن سکتے تھے؟ یہ سوال ہوگا۔ اب کرنا کیا ہمیں، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا، نمازوں کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، اور ہماری جو دعوت کا کام جو سیدھا سادہ چلتا ہے ہمارا، اس کے اندر جتنا شریک ہو سکو، جتنا شریک ہو سکو۔ یہ نہیں کہتا کہ آج کے آج 3 چلنے کے لیے نکل جاؤ نا، آج بھی تھوڑا بہت مشورے میں بیٹھ جاوے، جماعت آوے تو اس کو دیکھے، تو تھوڑا تھوڑا آدمی کرتا رہے گا تو منزل پر پہنچے گا۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، شاعر کہتا ہے دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ راہ کٹ جائے گی، انسان کا عزم ہونا چاہیے۔ دیکھو اب یہ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب قیامت قریب آ رہی ہے، ساری حدیثیں تو آپ کے سامنے میں بیان نہیں کر سکتا، سارے قصے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ کرتا ہوں کہ یہ قیامت اب قریب 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 آ رہی ہے۔ کب آ جائے گی یہ پتہ نہیں، تو ہمیں کیا کرنا، اب ہمارا ایمان محفوظ رہے اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایمان محفوظ کہاں رہے گا؟ مسجد کے اندر، مسجد میں آوے آدمی بیٹھے۔ اور دوسرا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے یہ ہمارے مولانا صاحب، میں تو ان کو پہچانتا نہیں ہوں، پہلے مرتبہ دیکھا ہمارے مولانا کو کہ فجر کی نماز کے بعد یہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ بیٹھنا چاہیے۔ اب ہم علماء کو کہتے ہیں کہ اپنی اپنی مساجد میں اپنا درس قرآن تھوڑا 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 شروع کرو۔ جس وقت میں گشت کا وقت نہ ہو، یا مغرب بعد گشت ہوتا ہے تو مغرب بعد مت کرو۔ آپ سمجھے، جو ٹائم ایسا ہو کہ جس میں گشت نہ ہوتا ہو، فارغ ہو تو آدمی اس میں کرے بھی اور بیٹھے بھی۔ میرا یہ واٹس ایپ کا سبق جو ہے یہ بھی اس پر سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہاتھ پکڑتا ہے اور اللہ کیسا پھیلاتا ہے۔ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا، میری ایک بیٹی نے کہا کہ ابو جی اب تو جو ہے بات میں، اس وقت قرآن کا ترجمہ چل رہا تھا ہمارا، میں نے میرا قرآن کا ترجمہ مولانا کو ہدیہ دیا، یہاں لایا میں، کہ یہ زیادہ حقدار ہے، فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اس کو، اور اس وقت کام چل رہا تھا۔ تو ہم جو ہے ایک آیت میں کوئی غلطی ہوتی تو فون کر کے دہلی کام ہوتا تھا، مرکز میں ہم سب ساتھی تھے، تو دیکھو یہ ترجمہ دیکھ لے، میں کچھ غلط کیا ہے تو نے، پھر وہ جو ہے فون کرتا، بس ہاں میں نے غلطی سدھار دی، جتنے غلطی سدھار دی ذرا مجھے لکھ کے بھیج، میں دیکھوں سدھری ہے کہ نہیں سدھری۔ ایسا کر کے ہمارا ترجمہ پورا ہوا۔ تو بچے نے کہا کہ یہ تو آپ بات بھی کر سکتے ہو، پیغام بھی پہنچا سکتے ہو۔ اچھا کیسے؟ کہ ایسے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو دین پھیلانے کا بہت آسان رستہ ہے۔ تو میں نے صرف سبق یہ شروع کیا میرے 20 بچوں کے لیے۔ ایک بیٹی میری ساؤتھ افریقہ میں، ایک بیٹی جدہ میں رہتی تھی اس وقت میں، ایک بیٹی بمبئی میں رہتی تھی، کچھ رشتہ دار دلی میں رہتے تھے، کچھ کہاں۔ تو میں نے کہا بھی ہمارے رشتہ داروں میں کم سے کم دین کی بات پھیلتی رہے، بچے بچیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سنتی رہے۔ اس اعتبار سے ہم نے شروع کیا، 2013 نومبر میں ہم نے شروع کیا تھا، اور یہ اب الحمدللہ 2026 چل رہا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے کوئی دن ناغا نہیں گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا، ساری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا۔ تو کرتا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو۔ اور کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، ہدیہ قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، ایسا ہدیہ دوں گا کہ مرنے کے بعد مجھے یاد کرو گے کہ مولوی صاحب نے کتنا اچھا ہدیہ دیا۔
10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت میں فوراً ایک محل تیار ہو جاتا ہے، گھر نہیں، محل۔ 20 مرتبہ پڑھو سورہ اخلاص، 2 محل تیار۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل تیار۔ 40 مرتبہ پڑھو، 4 محل تیار۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین۔ یہ لوناوالا میں بیان کر رہا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے یہاں ایک کمرہ ملتا ہے تمہارے لوناوالے میں، چھوٹا موٹا بنگلہ مل جاتا ہے نہیں۔ اس لیے کہتا ہوں لوناوالا میں تو پراپرٹیاں بہت بنا لی، اب جنت میں بناؤ۔ بھائی انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، سب جگہ پراپرٹیاں بہت بنائی ماشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت دے۔ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے سورہ اخلاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا 10 مرتبہ میں سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں ایک محل تیار؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا اذا لا استکثر یا رسول اللہ، اگر اتنا سستا ہے تو میں تو بہت محل بناؤں گا، بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا عمر جتنے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو حضرت عمر بہت سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور اس کی جو فضیلت بھی بہت آتی ہے سورہ اخلاص کی۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 10 پاروں کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، جب 2 مرتبہ پڑھو 20 پارے، 3 مرتبہ پڑھو 30 پارے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ میرے لیے تو خوشی کا دن تھا، اللہ کے نبی نے کہا بھی میرے ساتھ کھانا کھانا۔ میں گیا وہاں، جب وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا، وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں سکا، میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ میں سمجھا حضرت ابھی میں نہیں سمجھا جنت واجب ہو گئی کہ کیا مطلب؟ بولے وہ جو صحابی ہے نا، وہ ابھی سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اتنی ٹاپ سورت ہے۔ میرے دل میں آیا کہ یار میں ان صحابی سے جا کر کہوں تو انہیں خوشی ہوگی۔ میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، وہ نکل چکے تھے، وہ ملے نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان کو ڈھونڈنے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مشکل سے دعوت ملی ہے، تو میں نے پھر ان کو ڈھونڈا نہیں، حضور کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد بھی ڈھونڈا لیکن وہ صحابی نہیں ملے۔ لیکن ابو ہریرہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ سورہ اخلاص جو پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ تو میرے جو شاگرد ہیں دنیا بھر میں، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، آپ کے لڑنے والا بھی سبق پہنچتا ہوگا بائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے، اور گھبرانے کی بات نہیں، میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں۔ میری کتابیں، میرا قرآن کے ترجمے، میری جو بھی وہ لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، کہ ابھی آپ چہرے سے بھلے آدمی لگ رہے ہو، یہ کتاب پڑھنا۔ اچھا بھائی، میں کتاب لیتا ہوں، پھر ابھی کیا نام آپ کا؟ کہ میرا نام یہ، میں دستخط کر کے دے دیتا ہوں، تو میرا چہرہ دیکھتا ہے، ارے آپ ہی ہے؟ میں نے کہا لے یہ تیرے پاس رکھنا، یہ میرے دستخط ہیں۔ مصنف کی طرف سے کوئی چیز ملے تو کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مصنف کی جان لگی ہے، اس میں اس کی محنت لگی ہے، اس کا پیسہ لگا ہے۔ تو آپ کو بھی سبق پہنچ جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے، آپ آگے سبق پہنچاؤ الحمدللہ۔ تو میں ساری دنیا میں جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں ان کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو آسان طریقہ بتاؤ آپ کو، فجر بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر بعد 62 مرتبہ پڑھ لو،
مغرب بعد 62 مرتبہ پڑھ لو اور عشاء بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گیا۔ 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے، 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بتاؤ۔ اور درود شریف کی فضیلت تو ہے ہی، اور اس طریقے کو استغفار کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، جو بھی ہے تو آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ درود شریف کا مختصر سا صیغہ پڑھ لو، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار کا بھی مختصر پڑھ لو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ لیکن سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے، وہ تو پورا ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا ایک ساتھ نہ پڑھ سکو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرو 24 گھنٹے میں۔ اللہ کا شکر ہے ایسے کئی ڈاکٹرنیاں ہیں ہمارے پاس کہ وہ کہتی ہے کہ حضرت جب سے ہم نے سنا ہم نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے۔ شکاگو امریکہ میں ایک ڈاکٹرنی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا پڑھنا شروع کیا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ میں نے کیا، 5 لاکھ مرتبہ میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن کہا ابو جی مجھے جنت میں بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کہ بیٹا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے۔ کہا مول صاحب ایک بات پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہ مول صاحب کہ باڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے، رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا رینٹ؟ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو رینٹ کا بہت فکر رہتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ پنجابی جو قوم ہوتی ہے اور گجراتی قوم یہ رینٹ کے زیادہ عادی ہوتے ہیں، بھاڑا آتا جاوے بیٹھتا جاوے اللہ اللہ کرتے جاوے۔ میں نے کہا جنت میں کرایہ نہیں آئے گا تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے، آپ فکر مت کرو ملے گا صحیح، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا جب انتقال ہوا ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ تبوک کے موقع کے اوپر یہ بہت بیمار ہو گئے تھے، مدینہ منورہ میں بہت بیمار ہو گئے تو تبوک جا نہیں سکے، سارا قافلہ تبوک چلا گیا اور یہاں ان کا موت کا وقت آ گیا مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تبوک پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت کو معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے تو کیا کریں ہم؟ سارے فرشتے استقبال میں آئے ہیں اس کے، ہم کیا کریں؟ ان کا وہی تجہیز تکفین کر لیں، وہی روح قبض کر لیں، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں روح قبض کرو۔ تو کیا کریں ہم؟ ان کو جنازے کی نماز ہم پڑھ لیں یعنی فرشتے پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کا جنازہ مدینہ سے یہاں لاؤ، 700-800 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک۔ جنازہ مدینہ منورہ سے اٹھا کر فرشتے لے گئے تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت جبریل نے پوچھا حضرت تبوک میں ہی دفن کر دیں یا بقیع میں لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقیع میں دفن کرو۔ یہ تو احساس ہے نا کہ فرشتے آئے، پھر حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر جو ہے بقیع میں دفن ہوئے، اکرام ہوا۔ تو آپ نے پوچھا جبریل مرنے والا مرتا ہے بھئی دفن ہو جاتا ہے، اس کا اتنا احساس کیوں ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت اتنا اعزاز اس لیے ہوا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس وجہ سے اکرام ہوا ہی۔ تو آپ بھی پڑھو گے ہم بھی پڑھیں گے تو ہمارا بھی اعزاز ہوگا انشاءاللہ۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی نا، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تصویر ہے، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ میں جہاں جاتا ہوں میں امام صاحب کو دے دیتا ہوں، امام صاحب یہ ہدیہ میری طرف سے۔ ہاں یہ انشاءاللہ نوٹیں بہت لائے گی، حلال مال لائے گی انشاءاللہ، فکر مت کرنا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب حلال مال دے۔ ہمارے علماء جو ہیں ان کو خوب اللہ حلال مال دے تاکہ یہ 120 اپنا دین کا کام کریں۔ میں تو اپنے بیانوں میں، اپنے واٹس ایپ کے سبقوں میں اہتمام سے کہتا ہوں اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کے بچوں کا ایمان سنبھال رہے ہیں، آپ کے بچوں کا دین سنبھال رہے ہیں۔
بیٹھے ہوئے ہیں، کم تنخواہیں ہوتی ہیں، چلتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے ہم تو جگ پیر ہیں نا بھئی، ہم تو جگ پیر ہیں. ساری دنیا ہمارے سامنے ایسی ہے، سبق کی وجہ سے، دعوت اور تبلیغ کے کام کی وجہ سے کبھی کہاں کبھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں کیا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کی قدر کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کی قدر اگر نہیں کرو گے تو سب سے پہلا عذاب یہ آئے گا کہ تمہاری نسل میں سے اللہ علم کو چھین لے گا. علماء کی قدر کرو گے تو آپ کی نسل میں بھی علم باقی رہے گا. یہ 3 کام کرو گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سورہ اخلاص. اور 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ. اور 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، استغفار. بس اتنا پکڑ کے چلو. دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ جب لونا والا لائیں گے تو اگلا سبق دیں گے انشاءاللہ کہ آگے کیا کرنا ہے. ایک اہم بات اور کہ یہاں پر آپ ہیں، یہاں پر ٹورسٹ لوگ سنا بہت آتے ہیں، گھومنے پھرنے آتے ہیں. اب جہاں پر بھی جاؤ کوئی بھی ملے تو اس سے اللہ رسول کی بات کرو. اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے کہ بڑا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے. میں عرب شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا موٹا آدمی، کئی انگوٹھیاں پہنے ہوا، کئی انگوٹھیاں. جو زیادہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں نا وہ بیوقوف ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، انگوٹھی ایک پہنی جاتی ہے اور یہاں پہنی جاتی ہے. زیادہ یہاں کی اجازت ہے، یہ انگلی کی. اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، اس کی بھی نہیں، اس کی بھی نہیں. یہاں جو پہنے گا وہ ٹینشن میں رہے گا. یہ میری بات یاد رکھنا. کیا مولانا نے کیا کہا تھا؟ انگوٹھی کا صحیح طریقہ یہ سنت طریقہ جو ہے، بعض مرتبہ انگوٹھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے، یہ انگلی بس، اور ایک زیادہ نہیں. تو کئی انگوٹھیاں پہنا ہوا بہت بھاری بدن کا. اس وقت میں ہماری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی، جو صبح شام پڑھی جاتی ہے، یہ نئی آئی تھی. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ کتاب کسی ایسے آدمی کو دوں جو اس کو پھیلائے، چلائے، آگے بڑھائے. میں نے کہا یہ آدمی اچھا ہے. میں اس جمعہ کا دن تھا تو میں ہم بھی جمعہ کی نماز کے لیے پہنچے تھے، وہ بھی آیا ہوا تھا اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا مسجد نبوی میں. میں بھی جا کر بیٹھ گیا. وہ بہت بڑا رئیس تھا، بڑا رئیس دکھ رہا تھا. ہم فقیر آدمی قریب جا کر بیٹھ گئے. تو بیٹھ گئے تو پھر میں نے جو ہے تھوڑا سا آ کے دیکھا تو وہ مجھے دیکھتا رہا. وہ شاید بیچارہ یہ سمجھا کہ چندہ بندہ مانگے گا جیسے مدارس کے لیے مانگتے ہیں کرتے ہیں. تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا السلام علیکم بھائی صاحب. علیکم السلام، ایسا جواب دیا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ کتاب میری طرف سے دیا ہے، مومن کا کیا. جب مومن کا ہتھیار میں نے اس کو دی تو اس نے باہر سے دیکھی. یہ ایسی کتابیں تو ہمارے کراچی میں بہت چھپتی ہیں، لے لو واپس لے لو. اب میرا دل بہت ٹوٹا. میں نے کہا یار بڑی مشکل. اچھا میں جیب بھر کے لے جاؤں، میری بیوی جو ہے وہ بھی جیب بھر کے لے جائے، وہ عورتوں میں تقسیم کرے، کوئی مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آگے بڑھائے گا کام. خیر اب واپس دے دی اس نے مجھے. اب واپس دے دی میں نے خیر رکھ لی. دوسرے دن میں گیا، وہ جو ہے ہاپتا کاپتا بھائی مولانا یونس پالن پوری آپ ہیں؟ میں نے کہا وہ بکھرے موتی آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا بکھرے موتی میں نے لکھی ہے. ارے میرے کئی ساتھی آئے ہیں ٹور میں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا لاؤ. پھر میں نے کہا تم نے تو میری کتاب منع کر دی تھی. انہوں نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے، آپ مجھے کتاب دو پھر میں اس کو پھیلاؤں گا. میں نے کہا آپ کیسے پھیلاؤ گے؟ بولے پاکستان میں جتنے بھی کتب خانے والے ہیں جو پرنٹ کرتے ہیں کاغذ، سب کو میں سپلائی کرتا ہوں. اب میں ان کو فری کاغذ دوں گا کہ یہ کتاب چھاپ کے بیچو. یہ کتاب تو سارے پاکستان میں کتاب چھپنے کا ذریعہ اللہ نے اس کو بنا دیا. پھر تو ان لوگوں کے پاس چاہتی گئی، آپ کے پاس آئی تو آپ نے چھاپ لی، ان کے پاس گئی انہوں نے چھاپ لی. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پھیلا دی. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کو کوئی بات اگر بتاؤ گے وہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا مقام اللہ کے یہاں بڑھ جائے گا. وہ بات سنے کہ نہ سنے، لیکن آپ کا مقام بڑھ جائے گا کہ آپ نے بتا دی اس کو بات. تو لوگوں کو دعوت دو نماز کی. کیا دعوت دو گے؟ ابھی آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں. ایک مرتبہ سفر تھا ہمارا ہوائی جہاز کا، تو ہوائی جہاز میں تو کئی لوگ ملتے ہیں. تو ایک پادری یہ قریب میں لاس اینجلس جا رہے تھے. پادری قریب میں بیٹھا ہوا، تو اس سے جو ہے بات چیت کر کے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا بھی لاس اینجلس جا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اس سے تھوڑی سی بات کی، بھئی آپ کہاں گئے تھے؟ بولے میں افریقہ کے ملکوں میں گیا تھا، وہاں لوگوں کو نصرانی بنانے کے لیے گیا تھا.
اور اب کئی سالوں کے بعد انہوں نے مجھے کتنے مہینے گزارے، تو انہوں نے کہا کہ مہینے نہیں 5 سال گزارے وہاں میں، 5 سال، اور اب واپس جا رہا ہوں لاس اینجلس۔ کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے، گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی اب یہ۔ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں۔ لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی، فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش وضو کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا یہ قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کو لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے، تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے
اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں یہ دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا۔ سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹھ نکلا۔ آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیرے تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہیں، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند، کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنی سنائی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں، بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا، اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیثوں کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو، یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، اتنی بات تم چلاؤ تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو۔ جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑالو ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا،
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں، جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی، ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا، بتھم بتھا تھوڑے بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، اس کا مال ہڑپ کر جاوے، یہ چیز نہیں، اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے۔ اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں، وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے دیکھ۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو، کہیں سے روئی، طواف کرنا ہے، تو طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کے بعد تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا، بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی۔ 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، آواز کان میں پڑ جاوے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں، پھر سے ٹھوسوں یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے۔ تو میں نے یہ سوچا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے، کچرا نہیں تھا۔ آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے، لبیب ہے، سمجھدار ہے، ذرا محمد سے بات تو کرو۔ بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں، قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے۔ اور نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاں تو کہو یار، کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو،
اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جہاں حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور یوں جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 ان کی نگاہیں نیچے ہوتی گئی، یہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو ہے سکڑ لیے، قرآن ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آپ چاہتے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا تو، یہ کہاں چکروں میں پڑھا ہے اس کے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لے، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے وہ۔ وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ارے یار یہ بھی جو ہے نا اس کے باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آنکھیں بھی، نظریں بھی جو ہے نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج بھی تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو، جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے نا، جنات، جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو ذرا دماغ ابن ثعلبہ کو بھی کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو اس کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی کا نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کر لوں گا، بے فکر رہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے، پیچھے پیچھے گھر تک چھوڑنے گئے، وہاں ساری ٹولی دیکھ رہی تھی، یہ تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے۔ گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا